بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی طاق راتیں چل رہی ہیں اور آج ہے 27ویں شب۔ جی ہاں ناظرین، 27 رمضان المبارک کی شب ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں اکثر علماء کرام کی قول اور رائے یہی ہے کہ یہی رات جو ہے شب قدر ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی رات بڑی اہم رات ہے کیونکہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور یہ رات آخر ہمیں عطا کیوں کی گئی؟ شب قدر ہمیں کیوں عطا کی گئی؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ شخص 1000 مہینے تک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل جہاد اور عبادت کرتا رہا۔ ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان تو ایک طریقے سے جنت کے متلاشی تھے نا، ان کو تو صرف ایک عمل ایسا مل جائے کہ جو جنت جس سے وہ حاصل کر لیں۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں تو بہت زیادہ طویل تھیں، اس طرح تو وہ نیکیوں میں ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ کیا یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا؟ اب اس کے بعد دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پیارے آقا علیہ السلام کچھ غم خار ہو گئے، آپ کچھ پریشان ہو گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب یہ پیغام کہلواتا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو رمضان المبارک میں شب قدر عطا فرمائے گا۔ اور وہ رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اگر اس رات کے اندر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو روایتوں کا مضمون ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص شب قدر کی رات عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ناظرین، آج ہم کیا عبادت کر رہے ہیں؟ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا عبادتوں کی طرف متوجہ ہے؟ نہیں، سچ تو یہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ تو اب عید کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اس وقت جتنے ڈیز چل رہے ہیں ناظرین، ہم سب کے لیے ایک پینک سچویشن ہے کہ ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم تو اس آسرے میں ہوتے ہیں کہ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے رمضان کے اندر، ہمارا بھی نام انکلوڈ ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر شریف پر موجود تھے، حضرت جبریل امی علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ جبریل امی ملائکہ کے سردار ہیں، ان کی یہ دعا پر سردار الانبیاء یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے آمین کہی۔ ناظرین، ہمیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اب بھی ہم بخشے جا چکے ہیں یا نہیں۔ ہم سب کے لیے ایک بہت خطرناک سچویشن ہے کہ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری مغفرت اس مہینے کے اندر ہو چکی ہے یا نہیں۔ لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ بازاروں کے اندر کچھ لوگ زینت بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی خواتین مہندیوں کا اہتمام کر رہی ہوں گی۔ ابھی آئے گے لیلۃ الجائزہ کی رات ہے کہ صبح عید ہوگی تو ہم تمام لوگ ان تمام چیزوں کے اندر گر گئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ اگر اب بھی ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کریں گے اور اس کے حضور اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے اور اس کے حضور معافی کے طلبگار نہیں ہوں گے تو آخر پھر کب ہوں گے؟ لہٰذا اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، توبہ اور استغفار کیجئے اور اپنے آپ کو مغفرت کے مستحق ٹھہرا لیجئے۔ ناظرین، آپ کو آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ آج کی رات خوب دعائیں کیجئے، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ 27 رمضان مبارک کا دن وہی مبارک دن تھا کہ جس میں ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی گئی۔ اور ناظرین، ہم نے تو پاکستان حاصل کر لیا، اب ہمیں چاہیے کہ اس کی خوب قدر کریں۔ اور لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دعا میں یاد رکھنا ہے کہ جو اس وقت غزہ کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے، اس وقت جو کشمیر کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے، اس وقت اوور آل جو مسلمانوں کے اوپر حالات گزر رہے ہیں، ان سب کا درد محسوس کرتے ہوئے آج ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ، یہ تمام مسلمان جو اس وقت آزمائش میں مبتلا ہے تو ان کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ آج جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اسلام سے، پاکستان سے محبت کرنے والے، اللہ ہمیں حکمران عطا فرما۔ تو یہ تمام دعائیں آپ نے کرنی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ان تمام التجاؤں کو پیش کر کے اپنے آپ کو مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا آخر میں یہی پیغام دوں گا میں آپ کو کہ اس رات کی خوب قدر جانیے اور خوب دعائیں کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی رات کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔